دو تین سوالات ہیں، عام طور پر ہر جگہ اس قسم کے عقیدے پائے جاتے ہیں۔ اگر مفتی صاحب اور مولانا اجازت دے تو عرض کروں۔ لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں ماں باپ جب تک عمرہ نہ کرے بچوں کا عمرہ قبول نہیں ہوتا، یہ غلط بات ہے۔ ماں باپ کا اپنا عمل الگ ہے، بچوں کا اپنا عمل الگ ہے۔ ماں باپ پر اگر حج فرض نہیں تھا، غریب تھے، بچہ دولت مند بنا، اب اس کے اوپر اگر حج فرض ہو گیا تو وہ ماں باپ پر نظر نہیں کرے گا، ان کو بھیجنے سے پہلے خود اپنا پہلا فرض ادا کرے گا۔ سمجھ میں آئی؟ ماں باپ کے خرچ کا ذمہ دار تو بچہ ہو سکتا ہے، لیکن فرض کا ذمہ دار بچہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، بہت اچھی بات ہے کہ بیٹا دولت مند ہے، اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی لے کر جا سکتا ہے، بہت بڑی سعادت ہے ماں باپ کو، اور ساتھ میں بیوی کو اگر ہے تو لے کر جاؤ۔ اگر کسی کے ماں باپ حج ہی نہیں کرے، انتقال ہو گئے، پوری زندگی بچہ حج نہیں کرتا، کہ تو ہمارے اماں بابا نہیں کرے، بالکل غلط بات ہے، غلط بات ہے۔ دولت رکھنے کے باوجود اگر کوئی حج نہیں کرتا، میرے نبی اتنا ناراض ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں وہ یہودی یا نصرانی ہو کر مر جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کیک کے ایمان کے لیے تڑپنے والا رحمت للعالمین مال رکھ کر حج نہ کرنے والے پر کتنے ناراض ہوتے ہیں، اس حدیث سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں۔ عمرے کے لیے بھی یہ شرط نہیں ہے ماں باپ کرے تو بچے کرنا، بالکل غلط ہے۔ ماں باپ کرے یا نہ کرے، بچوں کو کرنے کی طاقت ہے تو ضرور کریں۔ دوسرا ایک سوال آیا ہے، بچوں کی شادیاں اور ذمہ داریاں جب تک ادا نہ ہو جائے تب تک عمرہ قبول نہیں ہوتا، یہ کون مفتی صاحب نے کہا؟ ہمارے قوم میں پڑھے لکھے مفتیاں کم ہیں، ان پڑھ مفتیاں زیادہ ہیں۔ آقا نے ایسے مفتیوں کے بارے میں پیشین گوئی بھی دی ہے، قیامت کے قریب کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ سند یافتہ، صحیح العقیدہ، مضبوط علماء کرام کے پاس آپ مسائل پوچھیں۔ بچوں کی شادیاں الگ اور حج کا ذمہ الگ، بلکہ یہ عاجز کہتا ہے رشتہ آ گیا تو فوراً شادی کر دو، نہیں، شادی کے لیے وقت ہے، حج کے لیے وقت نہیں ہے تو فوراً حج کر لو، حج کی برکت سے رشتے بھی لگیں گے، شادیاں بھی آسان ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ ثم انشاءاللہ۔ ہاں، سوال کے اندر میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، اپنے سر پر قرض رکھ کر حج بھی نہ کرے عمرہ بھی نہ کرے، پہلے قرض ادا کرے، قرض۔ ہاں، لین دین کا سلسلہ جاری ہے، وہ تو بزنس میں چلتا ہی رہتا ہے، کبھی مولانا مجھے قرض دیتے ہیں، میں مولانا کو مال قرض دیتا ہوں، بعض بزنس سے قرض پر ہی چلتے رہتے ہیں۔ ایسے وقت میں جانے سے پہلے معاملات کو لکھ کر لینے والوں کا نام اور دینے والوں کا نام لکھ کر آپ حج کو جائیں، عمرے کو جائیں، آپ کے لیے جائز ہے۔ مال اور وقت اور صحت ہونے کے باوجود عمرے کی رغبت نہ رکھنا کبیرہ گناہ ہے، وعید بھی میں نے سنایا۔ مال بھی ہے، وقت بھی ہے، صحت بھی ہے۔ اصل میں جیسے نماز بالغ ہونے کے بعد فرض، روزہ بالغ ہونے کے بعد فرض، زکوٰۃ بالغ ہونے کے بعد مال آتے ہی 1 سال گزرنے پر فرض ہے، ویسے ہی حج بھی بالغ ہونے کے بعد مال رہتا ہے۔ حج کے لیے تو 1 سال کی بھی شرط نہیں ہے، فوراً حج کرنا۔ بعض لوگ بولتے حج کرو جی کا تو کوسی عمر ہوگی سو، یہ غلط بات ہے۔ حج کے ادا کرنے کو اور عمر کو کوئی تعلق نہیں، بالغ ہو گئے، دولت آپ کے پاس ہے تو فوراً آپ کو حج کرنا پڑے گا۔ بڑھاپے میں حج اور عمرہ کرنے کو افضل سمجھنا غلط بات ہے۔ بڑھاپے اور جوانی کی شرط
حج کے احکامات میں نہیں ہے۔ اور بھی بہت سارے غلط عقیدے عمرے اور حج کے بارے میں پائے جاتے ہیں، وہ تمام باتوں کو چھوڑے۔ جو بھی سوال ہوتا ہے حج یا عمرے کے بارے میں علماء کرام سے پوچھیں، اس کے بعد اس کو عمل کریں۔ اللہ انشاءاللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائیں گے، آسان بھی فرمائیں گے۔